3 چیزیں انیشلی ایسی ہیں جو آپ کو مدد دیتی ہیں ایسا دل پیدا کرنے یا دل کے حال کو امپروو کرنے میں 3 چیزیں مدد دیتی ہیں، اور پھر 3 چیزیں ان کو مستحکم کرتی ہیں، پروٹیکٹ کرتی ہیں۔ 3 چیزیں سپورٹیو ہیں اور 3 چیزیں پروٹیکٹیو اور پروموٹیو ہیں۔ 3 تھنگس جو ہیلپ کرتی ہیں آپ کی، وہ ہے قرآن مجید کی قرأت تلاوت کرنا، اس کا معنی، مفہوم، تدبر اور ترتیل کے ساتھ۔ اب یہ پریسکرپشن دے رہا ہوں۔ جس طرح تلاوت ہم کرتے ہیں نا، ایک پارہ پڑھ دیا، ایک پاؤ پڑھ دیا، وہ نہیں، وہ اس میں ہیلپ نہیں دیتا۔ ثواب دیتا ہے اس مقصد کے لیے، دل زندہ کی طرف، لائیو ہارٹ کی طرف بڑھنے کے لیے نہیں، لیونگ ہارٹ کے لیے نہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرأت کرنا تدبر کے ساتھ، ترجمہ رکھ لیں اور اس کی ٹرانسلیشن پہ غور کریں، تھوڑا سا پڑھیں پھر غور کریں، اور جب غور کریں تو دل اور دماغ ایک جگہ ہو جائیں، دل اور دماغ یکجا ہو جائیں۔ جب وہ جنت کی بات کرے قرآن تو آپ کا دل اور دماغ جنت کو دیکھے، دوزخ کی بات کرے اور ڈرائے تو آپ کو دوزخ نظر آئے، دل کی آنکھ سے اور دماغ کی آنکھ سے۔ وہ اپنے انعامات کی بات کرے تو آپ کو انعام نظر آئیں، وہ اوامر حکم کی بات کرے تو آپ کو اس کے حکم محسوس ہوں کہ اللہ مجھ سے چاہ رہا ہے کہ I should do this thing، کہ میں یہ کروں۔ منع کرے تو آپ فیل کریں کہ مجھے منع کر رہا ہے کہ I shouldn't do this thing۔ سو جو پڑھیں اس کو اپنے من پر فیل کریں، جو قرآن مجید کی تلاوت کریں اس کے معنی کو وارد کریں اپنے اوپر، خواہ آپ ایک صفحہ ہی پڑھ سکیں، ایک رکوع ہی پڑھ سکیں، بس۔ کوانٹیٹی ثواب دیتی ہے، دل کو زندہ نہیں کرتی، کوالٹی زندہ کرتی ہے۔ تو جب قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو دیکھیے اس طرح دل کیسے زندہ ہوگا۔ یاد رکھ، ثواب کرنے سے، صرف ثواب کی طلب سے نہیں، کثرت سے پڑھتے جائیں تو تراویح کی نمازیں بھی زندگی گزر گئی پڑھتے، قاری بھی حفظ قرآن کرتے ہیں، ختم قرآن کرتے ہیں، شبینے ہوتے ہیں، روز تلاوتیں ہوتی ہیں، اس سے ثواب ضرور ملتا ہے۔ کیا؟ مردہ دل زندہ نہیں ہوتے۔ مردہ دلوں کو زندگی کی طرف لانا اور دل کے حال بدلنے کی ضرورت ہے۔ کیا؟ کہ جب قرآن مجید کھولیں، پڑھیں تو تصور سمجھا رہا ہوں، دس از پریسکرپشن، نسخہ۔ پریسکرپشن یہ ہے کہ جب قرآن مجید کھولیں اور پڑھیں تو اب اس تصور میں گم ہو جائیں، یو شوڈ گیٹ لاسٹ ان اٹ، اس میں لاسٹ اپنے آپ کو کر دیں۔ کیا؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ جیسے محبوب خط بھیجتا ہے نا، اور آپ اس خط کو بڑے ذوق شوق سے بار بار پڑھتے ہیں، اولاد سے محبت ہوتی ہے، اولاد دور گئی ہوئی ہے، بیٹا بیٹی پڑھنے گئے ہوئے ہیں، تو پہلے زمانے خط آتے تھے، اب تو ای میل ہے، ٹیلی فون ہے نا، پہلے خط آتے تھے، مائیں ان خطوں کو اٹھا کے یا پیرنٹس خطوں کو اٹھا کے پڑھتے تھے۔ اچھا، کسی کو پڑھنا نہیں آتا تھا تو وہ گلی محلے میں پڑھے ہوئے آدمی کے پاس لے جاتے تھے کہ یہ میرا خط آیا ہے، ذرا مجھے پڑھ کے بتائیں، پھر بار بار پڑھتے تھے، بار بار پڑھتے تھے۔ اب پتہ نہیں آپ کو وہ زمانے کی کیفیتیں بعضوں کو کچھ کو یاد ہیں کہ نہیں؟ جن کو سمجھ میں آ رہی ہے بات ہاتھ کھڑا کریں، اونچا کریں ہاتھ، جن کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ وہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیٹرز کو بار بار پڑھتے ہیں، ای میل آ جائے تب بھی بار بار پڑھتے ہیں۔ یو ریڈ اٹ اگین اینڈ اگین، ڈونٹ یو ڈو؟ آپ اس کو یو ریڈ اٹ اگین اینڈ اگین۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کو بار بار سنتے ہیں، جس کو محبت ہوتی ہے اس کو بار بار دیکھتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں، تو آپ سیرابی نہیں ہوتے۔ اور اگر ایک بار دیکھیں، پڑھیں اور اس کے بعد دوبارہ نہ پڑھیں، اس کا مطلب ہے اس سے دماغ کا رشتہ ہے، آپ کا دل کا رشتہ نہیں ہے۔ دل کا رشتہ ہو تو بار بار لذت آتی ہے،
بار بار دیکھیں. اب یہ جو آپ کو دل زندہ کرنے کا نسخہ بتا رہا ہوں، یہ تو قرآن مجید سے شروع کر رہا ہوں، اونچی درجے کی چیز. اور نیچے اترتے اترتے روز کا ایک خطاب سنیں، ٹی وی پہ لگائیں، کمپیوٹر پہ آن لائن سنیں اور دیکھیں اور سنیں. وہاں سے شروع کریں، یہاں تک آئیں.